اللہ میں ہن اے نہیں آکھنا کہ تھوڑا تھوڑا اگے ہویا جگہ میں ویکھدا پیا ساری خالی پئی ہے بہرحال جتھے بیٹھے ہو اوتھے محبت نال آکھو سبحان اللہ جڑا بندہ محفل وچ بیٹھ کے اپنے آپ نو چودھری سمجھدا نواب سمجھدا ان میری کوئی ڈیمانڈ نہیں جڑا حضور دا کمی ہاتھ چوک کے آکھے سبحان اللہ اور جنہاں اے ثابت پیش کیتا ہے کہ اسی حضور دے کمی ہاں انہاں نوں مبارکباد پیش کرنا تے جڑے نہیں بولے انہاں نوں مشورہ پیش کرنا کی مشورہ پیش کرنا کہ عشق میدان دے سمی بن جا عشق میدان دے سمی بن جا شامی نہ بنے دھمی بن جا حشر دہاڑے موجاں کر سے پاک رسول دا کمی بن حشر دہاڑے موجاں کر سے حشر دہاڑے موجاں کر سے پاک رسول دا کمی بن جا ہن ویکھدے حضور دا کمی کہیں سبحان اللہ با آواز بلند کے سبحان اللہ حافظ صاحب شان صدیق اکبر بیان کیتی ہر پھل دی اپنے حضور قبلہ صاحب آپ کی توجہ کا سہارا چاہتے ہوئے ہر پھل دی اپنی اپنی خوشبو ہوندی ہے میں زیادہ ٹائم تواڈے درمیان حائل نہیں رہنا بالکل چند منٹ دی حاضری اس کے بعد انشاءاللہ اجازت چاہوں گا اب آواز بلند کے سبحان اللہ حضور قبلہ صاحب آج لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ ہم ابو بکر کو پہلا نہیں مانتے تو عربی زبان میں بکر با کاف را جس جگہ پہ آ جائے مانا ابتدا مانا پہلا اگر آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابو بکر کو پہلا نہیں مانتے اگر ان سے پوچھا جائے کہ کس کو پہلا نہیں مانتے وہ کہے گا ابو بکر کو تو کہنا پگلے مان تو لیا جب کہہ دیا ابو بکر پہلا تو مان لیا جب کہہ لیا ابو بکر ہو نام تو جب لے لیا ابو بکر ہو تو پہلا تو مان لیا اسی طرح ہے پہلا مددگار ہے پہلا صحابی ہے پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی ہے پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر ہے بعد از انبیاء وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق وہ نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ کون محمد سے ہر دم وفا کرنا وہ نبیوں سے کمتر وہ نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ وہ نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ وہ نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا ہے پہلا مددگار ہے پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دے وہ افضل بشر ہے بعد از انبیاء وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے فرشتے اسی کی عطاؤں پہ عاشق اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق وہ نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا محمد سے ہر دم وفا کرنے والا بشر کی شرافت کا وہ معیار ٹھہرا بشر کی شرافت کا وہ معیار ٹھہرا صداقت کا اونچا وہ معیار ٹھہرا وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا وہ سارے کا سارا خدا کا تھا ایک فرمان جیسا خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پہ راضی خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پہ کہیں قدسیاں بھی آمین اسی کی دعا پہ وہی ثانی حسنین کا ہے مخاطب اسی کے لیے ہیں بنے سب مراتب جھکاتا تھا عمرے جھکاتا تھا نظرے عمر اس کے آگے کھڑا ہو کے شامو سحر اس کے آگے وہ کتنا بڑا ہے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا وہی ثانی حسنین کا ہے مخاطب وہی ثانی حسنین کا ہے مخاطب اسی کے لیے بنے ہیں سب مراتب جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے تو آخری جملہ دے رہا ہوں جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے کھڑا ہو کے شاموں سحر اس کے آگے ہجرت کی رات آتی ہے میرے آقا علی سے فرماتے ہیں اے علی میرے بستر پر سو جا اور صبح مکہ والوں کی امانت دے کر میرے پیچھے چلے آنا تو علی اپنے تخیل میں خیال کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی تو اللہ کی امانت ہے نا تو میرے آقا نے فرمایا علی مکہ والوں کی امانتیں علی کے حوالے اور رب کی امانت صدیق کے حوالے ارے رب کی امانت صدیق کے حوالے تو آئیے آپ کے اسی ذوق میں میں خصوصی خطاب کے لیے دعوت سخن دوں گا عالم نبیل فاضل جلیل خطیب نقطتان سرما اہل سنت فخر اہل سنت مسلک پاسبان رضا شمشیر اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا طیب رشید کیلانی صاحب سے ملتمس جو تشریف لانگے اپنے نورانی وجدانی لسانی عرفان بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور معطر فرمانگے تو اما شلہ محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری ارض و سما کے اندر ہر جا
علی 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 تنویر لم یزل حقی رضا علی علی ایمان کی جو پوچھو تو مشکل کشا علی علی پوچھیں گے فرشتے لایا ہے کس کی نسبت صاف کہہ دوں گا ان سے میرا پیشوا علی 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 نعرہ حیدری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی اعز وجل فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخبرا وحاکما وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھیے تمامی احباب الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ تھوڑا جانا ہولی ہولی درود پاک پڑھو ہوئے کسی نے پتہ نہ لگ جائے درود شریف پڑھ دے پہنے الصلاة بھائی جان تسی تھوڑا جا والیم کھول دو ذرا مہربانی میں انہاں واقعہ تھانوں نہیں آکھا تسی تھوڑا جا کھول دو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے آپ نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے درود پڑھنا بھول گیا قیامت والے دن وہ بندے نو جنت جان دا رستہ نہیں ملے گا وہ جنت جانے دا رستہ بھول جائے گا تو جدوں درود پاک پڑھن دی واری آئے شرمانا نہیں چاہیے چکنا نہیں چاہیے عقیدت اور محبت نال حضور دی بارگاہ وچ نظرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیے لہذا جنہ نو زبانی درود شریف پڑھنا ہوندا سارے دو چار واری پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نعمت اللہ تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا اچھا بھی گزارش ہے سارا شعر میں پڑھاں گا تسی صرف یا رسول اللہ کہنا کی آکھنا
سارے بولو ذرا کی آکھنا ہے؟ اللہ سلامت رکھا جڑا وچ خلا پایا جے تھوڑا جہاں پر کر دیو جڑے وچ خالی جگہ چھڑی جے نا فیل ان دی بلینکس جگہ پوری کر دیو مہربانی پڑی جڑے پیچھے دوست بیٹھے تھوڑے تھوڑے ہلے اگے ہو جو جنہوں کو نیندر شندر ہوندی تھی تھوڑا جہا ہلو ہلو گے نا تو ٹھیک ہو جائے گا نیندر والا معاملہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ بڑی محبت نال بھائی رائے محمد قاسم صاحب اس محفل پاک کا اہتمام فرماندے نے اللہ پاک انہوں مزید برکتاں عطا فرمائے اور جذبہ عشق رسول اچ برکتاں وسعت عطا فرمائے تے سرکار دی نعت ہے اور اے جڑا کلام ہے نا جی تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ ایک کسی مسلمان دا لکھے آیا کلام نہیں یہ ہندوستان دے اندر ایک ہندو شاعر ہویا جنہیں مصطفیٰ دی نعت لکھی اچھا سبحان اللہ اچھی نہ آکھنا میں نیکیاں اللہ بجان کے میرے اے ہندو شاعر ہے ہندو تو میں جدوں ایک کلام پڑھیا میں کیا واہ بھائی واہ چنگے پے پے کے لتر پہ مارنا ہے انہوں نے تو ہندو ہو کے کی کو جا گیا ایک کلمہ پڑھ کے یا رسول اللہ نہیں آکھن دے دے شاعر دا کلام سنیا جے بکھا جڑے اس شعر لکھے کہ تسی تھوڑا جا ذوق پیدا فرمانا درہ انشاءاللہ لطف آئے گا تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا اور خدا حافظ خدا ناصر صحیح لیکن یہ محشر ہے یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا کاری صاحب ہندو پنڈت ہے ہندو انہیں ایسے بیر دے وچ انہیں ایک شعر لکھیا انہیں بھی بڑی کمال کی تھی کہندہ ہے گو پنڈت ہوں مگر آقا تمہاری نعت لکھتا ہوں گو پنڈت ہوں مگر آقا تمہاری نعت لکھتا ہوں کیوں لکھنا ہے آندہ وجہ کی ہے وجہ ایوے کیونکہ تمہارا نام لگتا ہے پیارا یا رسول اللہ تمہارا نام لگتا ہے پیارا یا اللہ تعالیٰ دی حمد و صلاۃ و بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو آج دی خوبصورت محفل پاک بسلسلہ جشن ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
انعقاد پذیر ہے جس کے اندر میں اور تسی سب حاضر ہیں. دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑی اس حاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے. جناب رائے محمد قاسم صاحب انہوں نے جس عقیدت و محبت نال اس محفل دا اہتمام کیتا ہے اللہ انہوں دی کاوش نو قبول فرما کے انہوں واسطے اس نو دارین دیاں ساتھاں دا باعث بنائے. میں تواڈے سامنے قرآن مجید دے چند الفاظ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ کریم جل وعلا نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ادھا سوکھا تے سادہ تے پنجابی تے جھٹکے جرانگے جدہ ترجمہ ہے مالک کے کائنات نے ارشاد فرمایا اے نبی میرا مومنہ دیاں جاننا دا بھی مالک ہے. اور دوسرا ادھا مانا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا اے نبی میرا مومنہ دیاں جاننا دے بھی نیڑے ہوئے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. اور فرمایا نبی دیاں بیویاں ایمان والیاں دیاں ماواں نے. نبی دیاں بیویاں ایمان والیاں دیاں سارے ایمان والے بیٹھے ہونا تے بولو ذرا نبی دیاں بیویاں ایمان والیاں دیاں سارے بولیے یار ذرا نبی دیاں بیویاں ایمان والیاں دیاں ماواں نے. حضرات گرامی قرآن پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے متعلق فرمایا کہ اے نبی میرا مومنہ دیاں جاننا دا بھی مالک ہے. نبی میرا کنہ دیاں جاننا دا مالک ہے سارے بولو بھائی گزارش ہے دوسری حاضری نا جس پنڈے جدو میں پچھلے سال آیا سا تو تھی تھوڑے تھوڑے بول دے سو تے ہن بھی تھوڑا تھوڑا بول رہا ہے تھوڑی مہربانی کیونکہ مجمع کو بولنا ہوئے نا تے خطیب بات تقریر کرنی سوکھی ہوندی جے مجمع چپ کر کے بیٹھا رہے تو مولوی نو تقریر بھول جاندی ہے یاد رکھا ہے. اور کچھ نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور آکھ دے رہے جے مسکران دے ہویا ایک باری سارے آنکھوں پیار نہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی میرا مومنہ دیاں جاننا دا مالک ہے اور نبی دیاں بیویاں ایمان والیاں دیاں ماواں نے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر متعدد نکاح فرمائے. حضور نے جڑے نکاح فرمائے انہاں سرکار دے نکاحاں وچوں میں آج ایک نکاح دا ذکر تو آڑے سامنے کرنا ہے. حضور علیہ السلام نے جڑا ایک نکاح فرمایا اس نکاح دا تو آڑے سامنے ذکر کرنا ہے. بھائی قاسم صاحب نے فرمایا بھی سرکار دی شادی سنانی تو سانو پچھلی واری میلاد سنایا سی اس واری سرکار دی شادی سنانی. سرکار علیہ السلام دا پہلا نکاح سرکار دی پہلی شادی ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جڑی ہوئی. مخدومہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ دی امی جان دے نال جڑا مصطفیٰ دا نکاح ہے نا اس نکاح دیاں جو گلاں تھوڑے سامنے کرنی ہیں. کتب تواریخ اور سیر وچ یہ بات انج موجود ہے. ایک دن جناب ابو طالب گھر وچ بیٹھے سن. ایک چار پائی دے ہوتے نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما سن اور ایک چار پائی تے نبی کریم علیہ السلام دی پھپھی جناب آتقہ بیٹھی سی اور ایک تے جناب ابو طالب بیٹھے سن. جناب آتقہ نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والو بیکھیا آپ دا رخ منور تے سرکار دا رخ منور بیکھ کے تو جناب آتقہ نے اپنے پرا ابو طالب والو بیکھیا تے ویک کے کہن لگیاں بھائی جان ذرا ادھروں تے ویکھو جدھر سرکار بیٹھے سن سرکار والی اشارہ کر کے کہہ دیا نے بھائی جان ذرا ادھر تے ویکھو. ابو طالب نے نبی کریم علیہ السلام دا رخ منور ویکھیا ویک کے کہن لگے ہاں پہن جوان ہو گیا ساڑا پتیجا. تو بی بی آتقہ کہن لگیاں بھائی جان ساڑا پتیجا جوان ہو گیا تے کی خیال ہے ہوں اس اپنے پتیجے دی شادی نہ کر دئیے اس اپنے پتیجے دی شادی نہ کر دئیے. تو جناب ابو طالب بولے کہن لگے بہن گل تے تیری ٹھیک ہے پر گل لے وے اجے مکے دے حالات بڑے ٹف چل دے پہن تھوڑے جا حالات ٹھیک ہون گے تو پھر شادی کر دیا گے. ابو طالب نے جدو یہ جملہ بولیا
تو بی بی آتکا کہن لگیاں بھائی جان اگر تسی اجازت دیو تو میں کہ تانوں چھوٹا جا مشورہ نہ دیاں. ابو طالب کہن لگے بہن او کیڑا مشورہ ہی؟ تو بی بی آتکا بولیاں کہن لگیاں بھائی جان میں سنے ہیں رئیسہ مکہ ملیکۃ العرب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اے مکے دے بندیاں نو مال دے کے تے ملک شام بھیجن لگیاں نے تجارت واسطے. تے جے تہاڈی اجازت ہوئے تے میں خدیجہ نال جا کے گل نہ کراں کہ انہیں مکے دے بندیاں نو جو مال دے کے بھیجنا ہے تے چلو میں جا کے گل کرنی ہے کوئی 2-4 اونٹ ساڈے بھتیجے نو بھی دے اے بھی جا کے مال ویچ آوے. اگر تہاڈی اجازت ہوئے تو میں جانی. ابو طالب کہنے لگے ٹھیک ہے بہن ٹر جائیں جا کے گل کر لیں. جی ٹھیک ہے میں انہوں موقع ملتا ہے دیاڑی دی تو میں جا کے گل کر لیں. کتب تواریخ اور سیر والے لکھیا کہندے نے انہاں دناں دے اندر ہی جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ایک خواب دیکھیا. خواب کی سی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بستر تے ستیاں نے اکھاں بند ہوئیاں تو خواب دے اندر کی ویکھدیاں نے کہ اچانک آسمانہ دا چن ٹوٹیا تے ٹوٹ کے جناب خدیجہ دی چولی وچ آ گیا ہے. سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تو ایک باری آنکھوں ذرا پیار دینا. اب بھائی کتنے گیا ساؤنڈ والا بھائی کھانا کھانا تو نہیں چلے گئے؟ اچھا چلو ٹھیک. جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھیا کہ چن ٹوٹیا ہے تو ٹوٹ کے جناب خدیجہ دی چولی چ آ گیا. تو جناب خدیجہ خواب دے اندر اس چن نو اپنے ہتھاں نال پھڑ دیاں پیاں. بس ایسے کشمکش دے وچ سن کہ اکھاں کھل گئیاں. دن چڑھیا تو جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد پائی جی دا نام سی ورقہ بن نوفل چاچے دا بیٹا سی چاچا زاد بھرا لگدا سی آپ او دے کول چلیاں گئیاں. جا کے فرماندیاں نے اے ورقہ بن نوفل میں اج راتی ستی سا تے میں بڑا ایک عجیب خواب تکیا ہے. ورقہ بن نوفل کہنے لگا بہن کی خواب دیکھے؟ تو جناب خدیجہ فرماندیاں نے میں ویکھیا ہے کہ چند ٹوٹ کے میری چولی چ آ گیا. ورقہ بن نوفل نے جدو جناب خدیجہ دا ایک جملہ سنیا نا تے ورقہ بن نوفل اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تے کھڑا ہو کے جناب خدیجہ وال ویکھ کے کہنے لگا خدیجہ میری بہن سچی سچی دسی راتی انجے ہی ویکھے؟ بول سکتے سبحان اللہ تے آکھو ذرا پیار دے نال. اے گوڑیاں تو ہاتھ لا کے سبحان اللہ آکھو گے نا پھر آواز نکلے گی تہاڈی. حضرت ادھر نا آزاد کشمیر ڈڈیال ایک شہر ہے اتنے پہلی مرتبہ جدو میں گیا نا ڈڈیال تے او جڑے کشمیری لوگ نے انہاں دے سننے دا انداز ایک اپنا ہی. او پتہ کیویں بیندے نے او محفل وچ بیٹھے انہاں تے اپنے گوڈیاں نوں انج کر کے پھڑ کے بیٹھ جاندے. او میں ہن اپنے پنجاب دا ہی لیا سن جدوں میں پہلی تقریر کرنا واسطے گیا تے او گوڈے پھڑ کے بیٹھے. میں کہا بھیا مہربانی کرو تے گوڈے چھڈ دیو اے نہیں ٹھیک اس طرح بہنا. چلو انہاں دی مہربانی انہاں نے میری گل مان لئی چھڈ دی تے گوڈے. ہن جڑا بندہ عادتوں مجبور ہوے او کی کرے؟ او 5-7 منٹ لنگے پھر انہوں نے پھڑ لیا. وہ میں پھر آکھیا میں کہ یار چھڈ دیو. خیر وہ تقریر ہو گئی. وہ چند دنوں بعد میں پھر گیا دوسری باری وہ پھر کوئی حساب کتاب وہ میں آکھیا خیر تقریر ہو گئی. محفل تو بعد نا ایک بندہ مینوں آندا مولوی صاحب تساں نال گل کرنی ناراض تے نہ ہسو. میں کہا جی نہیں ہوندا تسی گل کرو. کہندا جی تساں نیاں 2 تقریراں اساں سنیاں تے تسی ہر تقریر وچ یہ آکھنے ہو بھئی اپنے گوڈے چھوڑنے ہو. اس نے کی وجہ ہے؟ میں کہا جی وجہ ہے جدوں تانوں میں آنا بھئی سبحان اللہ آکھو تے تسی اچھی نہیں آندے تسی ہولی ہولی آندے ہو تے تانوں پتہ تہاڈی آواز اچھی کیوں نہیں نکلدی؟ آندے نے جی کیوں نہیں نکلدی؟ میں کہا تسی انج ٹل لا کے گوڈیاں تے بیٹھے ہوندے ہو تہاڈا ٹل تے لگا ہوندا گوڈے پھڑن تے سبحان اللہ تے کتے لگے تہاڈا. تو میں کہا میری مرضی ہے وے تسی گوڈے پھڑن تے ٹل نہ لاؤ تسی اللہ دے اودے رسول دے ذکر تے ٹل لاؤ. ذرا اس واسطے گوڈے چھڈ کے ذرا محبت نال سبحان اللہ فرمایا جے. ذرا پیار نہ بولنا ذرا کوئی سبحان اللہ. ورقہ بن نوفل کہنے لگا بہن خدیجہ سچی سچی دس جی میں مینوں دسیا ہی کیا آج راتی تو ایویں خواب تکیا ہے؟ جناب خدیجہ نے فرمایا اے ورقہ بن نوفل سن لے مینوں کیڑی ضرورت ہے جھوٹ بولنے دی. جویں میں تکیا ہے اوویں تینوں دسیا ہے. ورقہ بن نوفل کہنے لگا خدیجہ اگر تے تو ایویں تکیا ہے
پھر تینوں مبارک ہوئے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا ورقہ بن نوفل اے 10 کس چیز دی مبارک دے رہے ہیں؟ ورقہ بن نوفل کہنے لگا خدیجہ مبارک اس گل دی دین دیا وہاں جیڑا تو کہہ رہی ہے کہ میں چن ٹوٹیا ویکھے ہے، چن ٹوٹ کے تیری جھولی دے اندر آئے۔ اے خدیجہ اس خواب دی تعبیر ہے کہ اللہ دا جیڑا آخری نبی ہوئے گا تو اس نبی دی بیوی بنے گی۔ اللہ دا جیڑا آخری نبی، یہ دا کوئی ریپیٹر سپیٹر ہے کہ کوئی نہیں جی؟ آتے ہے تو انہوں چلاؤ پھر کدن چلانا جدو تقریر موقع ہی یار ماشاءاللہ ساؤنڈ دا کام تے ہی ہوندہ ہے کہ سور والا بندہ ہوئے تو سور نال ایدی بھی سور ہونی چاہیے تھوڑی جی۔ ایک باری سبحان اللہ فرمائیے پیار دینا۔ ورقہ بن نوفل نے کیا خدیجہ اس خواب دی تعبیر وے اللہ دا جڑا آخری نبی ہوئے گا تو اس نبی دی بیوی بن جائے گی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے جدو اتنا جملہ ورقہ بن نوفل دا سنے ہیں آپ نے فرمایا ورقہ بن نوفل اے تے 10 دیتا ہی کہ میں آخر زمان نبی دی بیوی بنا گی پر تھوڑی جی وضاحت ہور کر دے۔ جناب خدیجہ نے فرمایا تھوڑی جی وضاحت ہور کر۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا خدیجہ کس چیز دی وضاحت چاہنی ہے؟ جناب خدیجہ نے فرمایا ورقہ بن نوفل میں وضاحت اس گل دی کرانا چاہنی ہوں کہ تو منو دسے ہے کہ میں آخر زمان نبی دی بیوی بنا گی پر اے 10 جدی میں بیوی بنا گی او بندہ کتھوں دا رہن والا ہوئے گا، او دا قبیلہ کیڑا ہوئے گا، او دا خاندان کیسا ہوئے گا، کہ او بندہ آپ کیسا ہوئے گا۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا خدیجہ گل سن جدی تو بیوی بنے گی پہلی گلے وے او بندہ تہامی ہوئے گا، دوجی گلے او بندہ مکی ہوئے گا، تیسری گلے او بندہ قریشی ہوئے گا، چوتھی گلے او بندہ ہاشمی ہوئے گا، پنجویں گلے او بندہ مطلبی ہوئے گا، کہ چھویں گلے وے اس بندے دا چہرہ انج چمکا ماردہ ہوئے گا جی میں 14ویں رات دا چن چمکا ماردہ ہے۔ اللہ اکبر، او دا چہرہ انج چمکدہ ہے گا جی میں 14ویں رات دا چن چمکا ماردہ۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے جدو ایک خواب دی تعبیر سنی آپ اٹھ کے اپنے گھر واپس تشریف لائیں گے۔ اپنے گھر جدو جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جدو جناب خدیجہ الکبریٰ اپنے گھر تشریف لے آئیں گے نا تو آپ دی ایک سہیلی سی جدا نام سی نفیسہ بنت منیہ وہ آپ دے گھر آئی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے انہوں فرمایا نفیسہ میں آج اے خواب تکیا سی کہ ورقہ بن نوفل نے اس خواب دی اے تعبیر دسی ہے کہ میں تو سوچی پئی ہوں وہ پتہ نہیں کون ہوئے گا جدی میں بیوی بننا ہے۔ اللہ اکبر، میں سوچ رہی ہوں پتہ نہیں کون ہوئے گا۔ اچھا ادھر جناب خدیجہ نفیسہ نے گلاں پئیاں کر دیاں نے، ادھر نبی پاک علیہ السلام دی پھوپھی جناب عاتقہ اپنے گھر وچ نا اپنی منجی تو اٹھ کے کہنے لگیاں لو بھی گھر والے آج میرا دل ہے آج میں خدیجہ نو میلی نہ ہوا۔ اللہ اکبر، ہولی ہولی سبحان اللہ کو مطلب کسی بندے دا بلڈ پریشر نہ لو ہو جائے تو سبحان اللہ کیا۔ اچھا ویسے میں نو ایک گل دا بڑی حیرانگی آندی ہے، اچھا جدو اونج گلاں کر دے ہونا بھئی منجی دیاں کنک دیاں تے پھر بننا روڑ جائے نا کسے پاسوں وٹ تے 6ویں پہلی دور کھلوتے بھی پنڈاں دے بندے ایڈا گلا ہوندہ ہے 6ویں پہلی دور او نور دی نا او بننا روڑ گئی اتھے تک آواز پہنچاندے نے تے جدو اللہ رسول دی واری آوے نا تے ادو انجی ہوندہ ہے بھئی آخری ساواں تے پہنچے نے کہ انہوں اچھی آکھیا تے پتہ نہیں فوت نہ ہو جائیے کچھ نہیں ہوندہ اچھی ساری سبحان اللہ کو یارو ایک باری اینجے مسکران دے ہوئے نظر آنے چاہیے سرکار دے غلام۔ جناب خدیجہ نے فرمایا جناب عاتقہ کہ میں جا کے تیرا خدیجہ نو میلی نہ ہوا کار لے کے اندھے نے ٹھیک۔ جناب عاتقہ اپنے گھروں چلیاں سفر کر دیاں نا مکہ دیاں گلیاں ٹر دیاں جناب خدیجہ دے دروازے تے پہنچی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ دے دروازے تے جا کے دستک دی تھی۔ جناب خدیجہ نے فرمایا نفیسہ ذرا دیکھا پہن کون آیا باہر؟ نفیسہ دروازے تے آئی، پوچھا کون؟ بارو بی بی عاتقہ نے جواب فرمایا میں عاتقہ ہوں۔ کیڑی عاتقہ؟ تو بی بی عاتقہ کہنے لگی ہیں میں مطلبی ہاں، میں ہاشمی ہاں، میں قریشی ہاں، میں مکی میں تہامی ہاں۔ نفیسہ بوا نہیں کھولیا جلدی نہ لا کے کہنی ہے بی بی باہر ایک بی بی آئی ہو اپنا تعارف انہا لفظہ نہ کرا رہی ہے وہاں دیئے میرا نام عاتقہ ہے، میں مطلبی ہاشمی قریشی مکی تہامی ہاں۔ جناب خدیجہ فرمانیہ نے مسکرا کے
فرمایا نہیں نفیسہ جلدی کر بوا کھول لگدا ہے خواب دے پورا ہون دا ویلا بھی نیڑے آ گیا اللہ جا جا کے دروازہ کھول نفیسہ نے دروازہ کھولیا جناب عاتقہ اندر آئی سلام دعا تو بعد بہن کیویں آئی ہیں جناب عاتقہ نے فرمایا مینوں پتہ لگا ہے کہ تو مکے دے بندیاں نو مال دے کے تے ملک شام تجارت واسطے بھیجن لگی فرمایا ہاں میں مکے دے بندیاں نو مال دے کے تے ملک شام بھیجن لگی جناب عاتقہ فرمان لگیاں خدیجہ تے تو سنیا ہوئے گا میرا ایک پتیجہ جدہ نام نامی اس میں گرامی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدہ نام ہے جناب محمد تو میں چاہنی ہے کہ تو اس طرح کر کو 2-4 اونٹ میرے اس پتیجے نو بھی دے دے کہ وہ بھی مال لے کے ملک شام جائے اور تجارت کر کے آئے بی بی نفیسہ جدو بی بی عاتقہ نے جملہ بولیا نا تو جناب خدیجہ الکبریٰ کہنے لگیاں ٹھیک ہے پہن میں اونٹ دے دے نہیں ہاں پر ایک گل دس تیرا پتیجہ اگے بھی کدی مال لے کے بیچن واسطے گیا ہے کدی مال لے کے گیا ہے جناب خدیجہ الکبریٰ جدو سوال کیتا نا تو بی بی عاتقہ کہنے لگیا نہیں ملک شام ایک باری اپنے چاچے نال گیا سی وہ تو چھوٹی عمر سی 12 سال اس تو بعد تجارت واسطے ایڈی دور نہیں کدی گیا تو جناب خدیجہ کہنے لگیاں پہن گل ہے ویکھے نا جنوں مال دینا ہوئے نا مال تے بندے نو فکر بڑی ہے بھی جتے چلا ہے مال کدھرے کاٹا ہی نہ پا کے آ جائے تے تو انج کر ایک باری اپنے بھتیجے نو میرے کو لے کے تے آ میں کچھ تھوڑے جا سوال جواب کرنے نے جے جدید لفظاں وچ ترجمہ کر لئیے تے انج کہہ سکنے ہیں جناب خدیجہ نے فرمایا تو ایک باری اپنے بھتیجے نو لے کے آ میں تھوڑا جا انٹرویو نہ لے لواں تے میرا وجدان کہندا یقیناً مشیت نے مسکرا کے آکھیا ہوئے گا خدیجہ تو کدا انٹرویو لینا جنوں میں جگ دا معلم بنا کے روانہ فرمایا ہوا ہے اچھا جے ناراض نہ ہو تو ایتھے کہ میں جملہ کہاں مسجد دے وچ مولوی رکھنا ہوئے نا جی مسجد وچ مولوی تے پنڈ والے پتہ کیا نے اج سارے مسیتے اکٹھے ہو جائے کیوں اب مولوی ٹیسٹ کرنا ذرا تے ٹیسٹ کون کردے نے جنہاں نو بسم اللہ دا ترجمہ آپ نہیں آوندا جنہاں نو آپ سیدھا کلمہ نہیں اب مولوی چیک کرنا ذرا جڑے روزانہ بندے چیک کرتے ہیں ہجے انہوں نے مولوی چیک کرن گے جنہوں نے آپ بسم اللہ سیدھی پڑھنی نہیں ہوتی یہ بھی ایسا دور ہے وہ مولوی صاحب رکھنے سنتے مسجد وچ مولوی صاحب ہی آ گئے سارے پنڈ والے بھی کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا بھی مولوی آیا بھی ادھر چیک کریے مولوی صاحب یہ دسو قیامت کی سب تو بڑی نشانی کیڑی ہے مولوی دا امتحان لے رہے ہیں مولوی آکھن لگا سب تو بڑی قیامت دی علامتاں میں جو علامت ہے وہ کہ جاہل بندے عالم دا امتحان لے آسان واسطے نہیں کہہ رہا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے قریبا ساڈے مولوی نو پرکھن دا پتہ کی صاحب ہوندا اسی آنے چنگا ہی مولوی راگ رگڑی چنگی سو راگ شاگ چنگے لا لیتا اسی اس طریقے نال چیک کرنے ہیں اللہ اکبر مشیت نے مسکرا کے فرمایا خدیجہ تم کی امتحان لینا ہے میں تینوں جگ دا معلم بنا کے روانہ فرمایا ہوں جو ٹھیک ہے میں اپنے بھتیجے نو لے آواں گی ٹھیک ہے جناب عاتقہ اٹھیاں اپنے گھر آ گئیاں رات پئی دن چڑھیا اگلا جدو دن ہویا نا تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے نفیسہ نے بلایا فرمایا نفیسہ تیرے نال کم ہے جی بی بی دسو فرمایا ایتھے ایک سٹیج لا اتھے 2 کرسیاں رکھ ایک سٹیج ادھر لا ایک کرسی ایتھے رکھ ٹھیک ہے اج اتھے 2 کرسیاں رکھیاں نہیں نا انہاں کرسیاں دے اگلے پاسے ایک بریک سوراخاں والا پردہ لٹکا دے تو ٹھیک ہے بی بی لٹکا دیتا ہے اور کوئی حکم فرمایا اوتھے دروازے کو تو کھڑی ہو جانا ہے پہن کیوں فرمایا تو اوتھے کھڑی ہو جا اچھا بی بی میں کھڑی تے ہو جانی ہے پر مینوں ایک گل دی سمجھ نہیں آئی 2 کرسیاں ایتھے رکھا دیتیاں نہیں ایک ادھر اے اگے پردہ لٹکا دیتا ہے دی وجہ کی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا اے جتھے 2 کرسیاں رکھیاں نے نا ایک کرسی تے میں بواں گی تے ایک تے سونے دی پھپھی بوے گی آ جڑی ایک کرسی رکھائی ہے نا ایتھے سرکار بہن گے تے اے پردہ بی بی کیوں لٹکایا ہی تے مینوں بوئے کے کیوں کھلا رہا ہے فرمایا تینوں دروازے کے کھلا رہا ہے تینوں پوچھاں گی ذرا ویکھاں بوا کھول کے سونا آیا کہ نہیں ہائے 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 تینوں پوچھاں گی ویکھاں سونا آیا کہ نہیں جے نہ آیا تے آکھی نہیں آیا کہ جے آ گیا دسیاں آ گئے تے بی بی پھر کی کریں گی فرمایا جدو تو آکھیں گی نہ آ گئے تے میں اپنی جگہ تو اٹھ کے آ جڑا اگے پردہ میں لٹکایا نا اس پردے دے قریب ہو کے نکے نکے سوراخاں دے وچوں میں ایک نظر ویکھاں گی محبوب چلدا کیڑے انداز دے نال اللہ اکبر
میں دیکھاں گی محبوب چل دے کے میں ٹھیک ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کرسی تے بیٹھ گئیاں نفیسہ نو کھڑا کر دیتا انتظار کر دیا ادھر نبی پاک علیہ السلام دی پھپھی نے سرکار نے کہا بیٹا جی پھپھو جان بیٹا چلیے ادھر خدیجہ وال پھپھو جان خیر ہے ہاں بیٹا وہ خدیجہ نے کیا سی بھئی انہوں ایک باری لے کے آؤ میں کچھ گلاں باتاں کچھ سوال جواب کرنے میرے کریم نبی نے فرمایا ٹھیک ہے پھپھو جان چلو ادھر میری سرکار ٹر پہ ادھر جناب خدیجہ انتظار کر دیا پہ تھوڑی دیر تو بعد جناب خدیجہ نے فرمایا نفیسہ جی بی بی ذرا ویکھاں بوا کھول کے سونا آیا کہ نہیں اللہ یہ توڑا چشتیاں والا ذوق ہوئے تو چشتیاں دی بابے دی گل کریے ویسے توڑا ذوق ہے یہ بھئی ان سلام ہی پڑھیے تے لنگر کھائیے ہیں سبحان اللہ بولو پھر ذرا محبت نال جناب خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا نفیسہ ذرا دروازہ کھول کے دیکھتے صحیح محبوب آئے نے کہ نہیں نفیسہ نے جدو دروازہ کھول کے گلی وچ نظر ماری ہے سرکار نظر نہیں آئے نفیسہ کہنی ہے بی بی ہجے تک تے سرکار نہیں آئے جناب خدیجہ انتظار کر دیا پہیاں نے تھوڑی دیر تو بعد پھر فرمایا نفیسہ ویکھتے صحیح محبوب آئے نے کہ نہیں نفیسہ نے پھر دروازے دیاں ورلاں وچوں ویکھیا کہ باہر کوئی چیز نہیں نفیسہ پھر بول کے کہن لگی خدیجہ ہجے تک تے باہر کوئی نہیں آیا جناب خدیجہ بہ کے سرکار دا انتظار پہیاں کر دیا نے انتظار کر دیا میرا تے وجدان کہندا ہے یقیناً جناب خدیجہ کہندیاں ہونیاں نے سرکار آ بھی جاؤ نا میں تے تھوڑے رستے وال نگاہاں لا کے بیٹھی ہوئیاں چشتیاں دے تاجدار حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا بادشاہ آپ اپنی زبان دے اندر اینا لفظاں نو انج لکھ دینے کہندے نے جناب خدیجہ الکبریٰ بہ کے سرکار دا انتظار کر دیا نے کہ کہندیاں کی نے آندیاں نے میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری جے پڑھ سکتے ہو تے نال آکھو میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری وے میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مکدی مکاواں میں مکدی مکاواں تو جتیوں میں ہاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری جناب خدیجہ سرکار دا انتظار کر دیا پہیاں نے تھوڑی دیر تو بعد اتھے ہی رہن دے بیٹا اتھے ہی رہن دے جتھے ایسی نا اتھے ہی رہن دے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا انتظار پہیاں کر دیا نے تھوڑی دیر تو بعد دروازے تے دست کوئی جناب نفیسہ نے جدو دروازے دیا ورلا وچوں ویکھیا ہے سامنے میرے آقا کھڑے نے تے نفیسہ بول کے آندیاں نے اے بی بی خدیجہ تینو مبارک ہوئے جنہ دا انتظار کر دی سے محبوب تشریف لے آئے جنہ دا انتظار کر رہی سے محبوب بار تشریف لے آئے جناب خدیجہ نے فرمایا نفیسہ جلدی کر دروازہ کھول سونے نو اندر بلا لے جدو دروازہ کھلیا میرے آقا جدو بیڑے وچ قدم رکھیا جناب خدیجہ دے خادم دروازے دے اندر کھڑے سن جدو میری سرکار اندر آئے یقیناً غلام بول کے اندر آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں جناب
خدیجہ اپنی کرسی تو اٹھ کے کھڑیاں ہوئیاں اس باریک سوراخاں والے پردے دے قریب آ کے جناب خدیجہ نے ویکھیا ایک نظر سرکار نو ویکھیا ہے دوجی نظر ویکھن دی جرت ہی نہیں کیتی نگاہاں جھکا لیاں کہندیاں نے نفیسہ سرکار نو ادھر بٹھا دیو آتکا نو میرے قریب لے آ بی بی آتکا خدیجہ الکبریٰ دے جا کے نال بہ گئیاں میرے نبی دوسری سائٹ تے جڑی کرسی سی اوتھے جا کے تشریف فرما ہو گئے جناب آتکا نے فرمایا بہن خدیجہ تو آکھیا سی اپنے بھتیجے نو لے آویں خدیجہ میں اپنے بھتیجے نو لے آئی ہاں جڑا سوال کرنا ہی کر لے جڑا سوال کرنا ہی نہ کر لے اور جناب خدیجہ نے کیا کمال جواب دیتا کہندیاں نے بہن تسی بہو پانی پیو کھانا کھاؤ اس تو بعد انج کرو اپنے بھتیجے نو لے کے واپس چلیاں جاؤ جناب آتکا کہندیاں نے کمال ہوگی تیرے والی کل آندی سے پئی وی کدھر کاٹا نہ پی جائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے تے اج ہن گل ہی کوئی نہیں کیتی یعنی واپس لے جاؤ ایدی وجہ کی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کہندیاں نے گل اے اے میں آکھیا ضرور سی پر آکھیا اودوں سی جدوں تکیا نہیں سی اللہ اکبر آکھیا اودوں سی جدوں گل اے جنہ نہیں ویکھیا اوہ کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تے بول دے نہیں جیڑے راز حقیقت جان گنے او تے راز حقیقت کھول دے نہیں جناب خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا نفیسہ جڑا سوال کرنا سی جو پوچھنا پچھانا سی بس پوچھ لیا ہے اج کر تو اپنے بھتیجے نو واپس لے جا جناب خدیجہ الکبریٰ جدوں فرمایا نا اپنے بھتیجے نو واپس لے جا جناب آتکا بول کے کہندیاں نے چلو ٹھیک ہے اپنے بھتیجے نو میں واپس تے لے جانی ہے پر بہن خدیجہ اے دس اونٹ کنے دینے اونٹ کنے دینے نے مال کنا دینا ہی جناب خدیجہ فرمانیاں نے بہن تو اپنا بھتیجا واپس لے جا جدن قافلہ مکے چ جانا ہوئے گا نا ایک دن پہلے میں تینوں اطلاع کر دیاں گی اگلے دن تو سونے نو بھیج دیں تے کوئی گل نہیں اونٹاں دی گل چھڈ تو او اسی آپے کر لاں جناب آتکا کہن لگا نہیں پہلا پھر بھی گل مکی ٹکی چنگی ہوندی رولا نہیں پیندا پیچھے جناب خدیجہ الکبریٰ فرماندیاں نہیں ایتھے رولا کوئی نہیں پیندا تے تو اپنا بھتیجا واپس لے جا آپ نے پھر وہی سوال دہرایا فرمایا نہیں پھر بھی پتہ لگے دو اونٹ دینے نہیں تین ایک کنا جناب خدیجہ الکبریٰ مسکرا کے فرماندیاں نے بہن آتکا کی پرت کیوں وہی گل کر رہی ہیں کنے اونٹ دینے نہیں کنے تو اپنے بھتیجے نو واپس لے جا جدن قافلہ مکے وچوں جانا ہوئے گا نا ایک دن پہلے میں تینوں اطلاع کلاں گی تے اگلے دن تو سونے نو کل دیں رہ گئی گل اونٹاں دے لین دین دی ایک دو تین اونٹ کی حیثیت رکھ دینے میں تے سارا قافلہ ہی سونے دے حوالے کر چھڑا گی اللہ میں تے سارا قافلہ ہی سونے دے حوالے کر دیاں گی اور جی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ واپس تشریف لے آئے جدو سرکار واپس آئے نا جی تو ایک دن دو دن تین دن گزرے شام نو اطلاع گئی جی صبح قافلہ جانا ہے نبی کریم علیہ السلام اگلے دن تیار ہو کے آئے تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ نو بلایا فرماندیاں نے میسرہ اے ایک سوٹ ہے سوٹ سامل ہے بی بی یہ سوٹ دا کی کرنا ہے فرمایا جدو مکیوں قافلہ باہر نکلے نا تے تو انجے کرنا ہے اے سوٹ سرکار نو پیش کرنا ہے انہوں نے کہنی سونے ہیں اے سوٹ پا کے سواری تے سوار ہو جائے جی تے او سواری ہے او سواری بھی سرکار نو پیش کرنی جو ٹھیک ہے بی بی اس تو علاوہ کو اور میرے ذمہ فرمایا تیرے ذمہ بڑا خاص کام ہے او کی جناب خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا مکے تو لے کے شام تک شام تو واپس پھر مکے تک تو سونے دے نال نال رہنا ہے تے راہ وچ کوئی بھی نواں کم ہویا نا انہوں یاد رکھی تے تواڈے واسطے سوکھا جا لفظ بولن لگا تاکہ ہر بندے نو سمجھ آ جائے
جناب خدیجہ نے فرمایا راہ وچ سرکار دا کوئی بھی معجزہ ویکھیں تے یاد رکھیں بی بی کیوں فرمایا راہ وچ جننے معجزے ویکھیں گا آ کے مینوں دسی میں ہر گل دے بدلے تینوں 1000 درہم دیاں گی ہر گل دے بدلے 1000 درہم جی ٹھیک ہے بی بی لو جی قافلہ جدو مکیوں نکلن لگا میسرہ نے کتار بنائی اٹھائی چلو بھائی سب تو اگے نبی پاک دی سواری نے جا کے کھڑیاں کر دیا اس قافلے وچ ابو جال بھی ہے ابو جال میسرہ نو پوچھ دا ہے میسرہ آج ایس قافلے دا نگران کیڑا ہے سب تو اگے کنے جانا ہے تے میسرہ نے سرکار والا اشارہ کیا انہوں نے جانا تے میسرہ نے جدو اشارہ سرکار والا کیتا نا تے ابو جال وے کیا کھل لگا وہ گل سن تینوں مدتاں ہو گئیاں نے ملک شام جاندے ہیں اے اجے نوجوان ہیں انہوں اجے رستے دا پتہ کوئی نہیں ایک کدی ایڈا آیا گیا نہیں تے تو کدھر نقصان نہ اٹھائیں کسے ہور نو نگران بنا میسرہ کھن لگا گل سنوئے انہوں نگران میں نہیں بنایا انہوں مالکاں بنایا رب نے جنہوں چنیا ہی مختاری واسطے ہوئے سرداری واسطے ہوئے جڑا آیا ہی جگ تے سردار بن کے ہوئے انہیں کہا گل سن تیرا ارادہ ہے تے ٹھیک ہے نہیں تے واگ چھڑ تے کار ٹر جا انہیں کہا نہیں کوئی گل نہیں ٹھیک ہے سی جانا تے تیار لو جی قافلہ جدو مکے وچ ٹرن لگا سب تو اگے سرکار دی سواری سرکار تو پیچھے میسرہ تے کتب تواریخ اور سیر والے ہیں یہ بھی لکھیا کہندے نے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے جدو میسرہ دی ڈیوٹی لائی نا کہ تو راہ وچ جو ہونا ہے انہوں ویکھنا ہے تے مینوں آ کے دسی میں ہر گل دے بدلے تینوں 1000 درہم دیاں گی جدو انہوں فرمایا اس تو بعد جناب خدیجہ دا ایک رشتہ دار سی جدا نام سی خزیمہ آپ نے خزیمہ دی ڈیوٹی لائی فرمایا خزیمہ میں میسرہ دیا ڈیوٹی لائیے راہ وچ جو ہونا ہے نا انہیں ویکھنا ہے تے تیری ڈیوٹی ہے وے سارے راہ تو میسرہ دی سی آئی ڈی کرنی ہے ویکھنا ہی میسرہ جو لکھ دا صحیح لکھ دا کہ پلے ہوئی لکھی جاندہ ہے میں کہا ٹھیک بی بی منوں کی دیں گی انہیں فرمایا تینوں 10,000 درہم دیاں گی بدے لو جی قافلہ مکے بھی چھوڑ پیا 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے قافلہ چلدا جا رہا ہے چل دیاں اچانک قافلہ رک گیا جدو قافلہ رکیا نا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میسرہ کی گل ہے بھئی قافلہ کیوں رکیا ہے آندھا جی پتہ نہیں کی مسئلہ ہے آپ نے فرمایا پتہ کر پچھو کی معاملہ ہے کیوں قافلہ رکیا ہے میسرہ واپس آیا آ کے پوچھتا ہے قافلے والے ہو کی گل ہے کیوں رکے ہو قافلے والے بول کے آندے نے وہ کی پوچھنا ہے او جڑے سارے ہیں تو 2 پیچھے اونٹ نہیں سن وہ 2 میں بہ گئے نہیں تھلے ٹر دے ہی نہیں پہ انہوں نے کہا تے پھر ہون ابو جال بولیا انہیں کہا تینوں پتہ ہے نا ساڑھا طریقہ کی ہے جے کو راج اونٹ بہ جائے تے انہوں کھڑ دے کو نہیں چھری پھیر چھڑ دینے ہوتے تینوں چھری پھیر تے کم مقاعدہ میسرہ نے آکھا ٹھہر جاؤ ایڈی چھیتی چھری نہیں پہلا مالکانوں تے پوچھ لئیے اللہ اکبر سرکار نو تے پوچھ لئیے میسرہ سرکار دی بارگاہ چاہے جناب اس طرح پیچھے 2 اونٹ بہ گئے آپ نے فرمایا پھر کہتا جناب ساڑھے پہ جلواج ہے سفر کر دیا جے کوئی اونٹ بہ جائے نا کہ انہوں دوائی شوائی کو نہیں دیں دے انہوں چھری بھی پھیر دینے سرکار ہن حکم میرے کریم نبی نے فرمایا اے نہیں ہو سکتا ٹریا میں وہاں نال تے پھر اونٹان دی گردن تے چھری پھیر جائے فرمایا نہیں نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لے کے آئے سرکار واپس آئے نا جدو میرے نبی علیہ السلام واپس آئے اونٹان دے قریب سرکار علیہ السلام تے میرے کریم نبی علیہ السلام نے اونٹان دے قریب کھڑے ہو کے دعا اونٹان نو ویکھیا تے اونٹان نے میرے نبی والو ویکھیا تے میری سرکار نے فرمایا اوے اونٹو تانوں کی مسئلہ ہے کیوں بیٹھے ہو ایک اونٹ کہندا سرکار مکے وچ ٹریاں تے کافی سفر اساں کیتا تسی ساریاں تو اگے سو اسی ساریاں تو پیچھے تے اے مینوں آندا ہے بھئی گل سن سونا تے ایڈی اگے وے تے اسی ایڈے پیچھے تے دیدار نہیں ہوندا پیا تے میں اینوں آکھیا پھر دیدار کیویں کرنا ہی انہیں آکھیا دیدار کرنا سوکھا جاتے طریقہ اے یہ بھئی ایتھے ہی بہ جائیے ایتھے بواں گے تو یقیناً سرکار آ جان گے تے مینوں یہ آندا ہے کہ جے ایتھے بہ گیا تو تینوں پتہ ہے مالکاں دا جیڑا بہ جائے اونٹ انہوں چھری پھیر دیندے نے میں کہا کوئی گل نہیں جے سونے پیچھے پھر دیئے تو پھرن دے اللہ اکبر
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਛੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਛੁਰੀ ਫਰਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਟੁਰਨਾ ਹੈ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤਮੰਨਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਬਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਸਾਨੂੰ عطا ਫਰਮਾ ਛੜਿਆ ਕਰੇ ਔਰ ਕੁਤਬੇ ਤਵਾਰੀਖ ਔਰ ਸੀਰਤ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੰਜ ਦੋਵਾਂ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਪੁਸ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਫੇਰਨੇ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਊਂਠ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਊਂਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਸਰਾ ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਡੈਰੀ ਤੇ ਡੈਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਂਦਾ ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾ ਹਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਇਹਨੇ ਬੈਠੇ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਊਂਠ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁਜ਼ੈਮਾ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵਿਖਾਏ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਬਿਮਾਰ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਲਦੀ ਨਾ ਟੁਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾ ਲਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਲਓ ਜੀ ਕਾਫਲਾ ਫਿਰ ਟੁਰ ਪਿਆ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਸਰਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬੀਬੀ ਦੂਸਰਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਸੋਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕੋਈ ਬੜੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਅਦਰਿਕਨੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਕੋਈ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਸਿਵਾ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਸਿਵਾ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ सहारा या रसूल अल्लाह बड़ी मुश्किल में है तुझको पुकारा या रसूल अल्लाह पढ़ सकते हो तो मिल के नाल पढ़ो बड़ी मुश्किल आ गया है तुझको पुकारा या रसूल अल्लाह बड़ी मुश्किल में है तुझको पुकारा या मेरे करीम नबी ने ना इंज देखा दूआ साडा कौन है जेड़ा मैनू आवाज़ां दे रहा सरकार ने जदों गौर किया तो आपने देखा दो पहाड़ियां दे दरमियान एक वाड़ लगी हुई उस वाड़ दे अंदर कुछ बीमार ऊंट खड़े सन बीमार ऊंट वो ऊंट मेरे नबी वाल मुंह करके ते मेरे नबी अगे फरियाद करते सन नबी करीम अलैहिस्सलाम चलदे उन्हां ऊंटां दे करीब आए सरकार ने आके फरमाया की गल है तुहानू उन्हां कहा सरकार साडे जरा जिस्मां वाल वेखो सानू कोड़ दी बीमारी हकीमा तबीबा ने सानू ला इलाज करार दे दिता तो सरकार तुहाडी बारगाह विच अर्ज करने सरकार मेहरबानी फरमाओ मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने उन्हां ऊंठां दे जिस्म ते हाथ फेरिया अल्लाह ने उन्हां ऊंठां दा कोड़ दूर फरमा छड़िया मैसरा ने जदों ये मंजर वेख्या ते उन्हें भी तहरीर कीता बीबी मैं अपनी अखां नाल वेखे ए कोड़ ज़दा ऊंठां दे जिस्म ते हाथ फेरे अल्लाह उन्हां कोड़ ज़दा ऊंठां दा कोड़ दूर फरमा छड़दा जदों काफिला पहुंचा तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैसरा इस जंगल के अंदर कुछ देर क़याम करो इत्थे थोड़ी देर पड़ाव करो उस जंगल जदों जंगल के अंदर क़याम करने का सरकार ने हुक्म फरमाया ना तो विचों अबू जाल बोलिया उन्हें क्या गल सुनो मैसरा असी अज तक इस जंगल च कदी नहीं ठहरे कदी असी क़याम नहीं किया ते तू आना पिया भी ये जंगल च क़याम करिए उन्हें क्या बस सरकार मालकां दी मर्जी है ते असी ठहरा ही ठहरा काफिला बह गया अबू जाल हुण वो बड़ा परेशान है भई ये क्यों मेरे कहने ते क्यों नहीं रुके अगे टुरे इत्थे क्यों रुके मैसरा
نے کیا بھائی مالکاں دی مرضی ہونا جتھے فرمایا رک گئے ہیں۔ ابو جال اٹھ کے نا تھوڑا جا سائیڈ تے گیا ویکھیا دو بندے ایک سائیڈ تے بیٹھے سن انہاں نے پوچھدا تانوں مسئلہ کی ہے کیوں بیٹھے ہو انہاں نے آکھیا یار مسئلہ ہے وے ساڈے کول پانی مک گیا تے سانوں پانی نہیں لبدا انہیں کیا ہن گل بنی نا ہن میں اعتراض کر سکنا وا میسرہ دے کول آ کے ابو جال آندا ہے گل سن میسرہ تینوں میں آکھیا سی ایتھے نہ ٹھہر پر تو میری گل نہیں منی وے قافلے والیاں کول پانی مک گئے پانی نہیں ہے میسرہ آندا ہے ٹھہر جا مالکاں نوں تے پوچھ لین دے مینوں جا کے میسرہ سرکار دی بارگاہ چاہے آ کے کہندا جناب قافلے والے کہہ رہے ہیں پانی نہیں ہے ایتھے دو روایتاں نے ایک روایت جی سرکار نے جدوں میسرہ دا جملہ سنیا آپ نے فرمایا میسرہ وہ پتھر نظر آ رہے ہی جی جناب نظر آ رہے ہیں فرمایا جا کے پتھر چک تھلو اللہ پانی عطا فرما چھڑے گا میسرہ نے پتھر چکیا تھلو اللہ نے پانی دا چشمہ جاری فرمایا دوسری روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین تے ماری اللہ نے پانی دا چشمہ جاری فرما چھڑے گرامی قدر حضرات اتھوں قافلہ چلیا اگے ایک اور جنگل آیا اس جنگل دے اندر ایک راہب رہندا سی جدا نام سی نستورا مدتاں تو بیٹھا سی انہیں جدو سرکار نو ویکھیا تے اپنے شاگرداں نو کہن لگا میرے شاگردو جدا میں مدتاں تو بیٹھ کے ایتھے انتظار کر رہا سا نا رب دا نبی تشریف لے آیا جی انہیں میسرہ نو آکھیا میسرہ گل سن اے جڑا بندہ نال ہے اس واری لے کے آیا نا یہ معمولی بندہ نہیں ہو اللہ دا نبی ہے یہ اللہ دا نبی ہے کہ چلا کتھے میں میسرہ نے آکھیا میں ملک شام چلے ہیں نستورہ راہب کہنے لگا میری مان ملک شام نہ جائیں انہیں کیا کیوں آکھا لگا اس واسطے کہ جے تو ملک شام گیا تو ملک شام دے اندر جنہیں یہودی نے سارے انہوں پہچان دیں تو کدھر ایسا نہ ہوئے یہودی انہوں نقصان پہنچا دیں لہذا انجکار اتھو بسرے جو مال بیچ کے واپس چلا جا میسرہ کہندہ ٹھیک میسرہ نے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چرد کی تھی حضور اگر تو اڈی اجازت ہوئے تسی مال بسرے ہی نہ بیچ لئیے سرکار نے فرمایا چلو بسرے بیچ لینے لو جی مال لے کے سرکار علیہ السلام بسرے دی منڈی تشریف لیا ابو جال نے تے مکے دے کافرہ نے اپنا مال بیچ لیا لیکن نبی پاک علیہ السلام دا جڑا مال سی نا انجی پیا میسرہ دا جناب خدیجہ دا مال انجی پیا ابو جال بچو بڑا خوش ہویا دا لیا بھی ساڑھا دے گیا بیک کہ اینا دا رہ گیا مال ایتی خدیجہ نو پتہ لگے گا کہ کنا نقصان ہوئے میسرہ نے جدو ایک گل سنی نا تے میسرہ سرکار دی بارگاہ چاہ کے عرض کردہ جناب ساریاں دا مال بیک گیا تے ساڑھا رہ گیا تے منڈی بھی ویلی ہو چلی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی گل نہیں منڈی ویلی ہو چلی تے اسی ایتھے ہی نہیں ہے جے سبحان اللہ کہہ دے بس میں گل مکان لگا جی محبت نہ بولنا ذرا سبحان اللہ بس نکاح تک میں پہنچا انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا اسی ایتھے ہی نہیں جناب منڈی تے ویلی ہو چلی بندے ٹر گئے تے کچھ رہ گئے نے باقی جاندے پہنے میری سرکار نے فرمایا ایس پہاڑی دے ٹیلے تے چڑھ کے انجنوں منہ کر کے نہ تے آواز دے او منڈی والے ہو سودا لینا جے لو نہیں لینا تے نہ لو پر گل سنو آج مکے وچوں ایک نواں تاجر آیا ایک باری ملو تو صحیح ہو ایک نواں تاجر آیا انہوں ادھر ملاقات تے کرو میسرہ کہندہ رب دی عزت دی قسم ہے جدوں میں اعلان کیتا جاندے بندے پیشاں پرتا ہے میسرہ پھر کی ہویا میسرہ کہندہ جتھے اسا مال دا ٹھیر لایا سی نا سارے منڈی والے آ کے ساڑے مال دے آلے دوالے کھڑے ہو گئے میسرہ پھر تیرا مال وکیا کیویں میسرہ دا خدا دی قسم ہے 40 سالاں چ انج مال نہیں وکیا جویں ایس باری وکیا کیویں میسرہ دا مال انج وکیا مال دی ٹھیری لائی سی تے میں 5 درہم منگدا سن لوکی 10 درہم دیندے سن میں 10 منگدا سن لوکی 20 دیندے سن 20 منگدا سن لوگ 30 دیندے سن میسرہ لوگ پاگل سن تے تو 5 منگے تے لوگ تینوں 10 دین میسرہ ہوندا ہوئے گل لے وے کوئی مال لو تے ویندا ہی نہیں سارے تے مصطفیٰ دا جمال ویکھن رہے سن اللہ مال نیلام کر دیتا جدو مال بیچ دیتا مال سرکار نے کچھ خریدیا کچھ بیچیا تجارت جدو کمپلیٹ ہو گئی نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میسرہ جی جناب فرمایا میرا دل کر دیا کہ مال تساں بیچ لیا ہے کہ ایک باری ذرا بسرے شہر دا چکر نہ لا کے آئیے بسرہ شہر نہ بیک جی حضور ٹھیک ہے چلنے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر ابو بکر صدیق نو بلا آپ بھی اس قافلے دے وچ تشریف فرما ابو بکر صدیق نو سرکار نال لے کے میسرہ نو نال لے کے بسرے شہر چاہے
کتب تواریخ اور سیر چاہتا ہے ایک گلی وچوں سرکار گزرتے پے سن اور وہ گلی وہ سی جتھے یہودیاں دی عبادت گاہ سی تے اس دن یہودیاں دی عید دا دیہڑا سی نبی پاک علیہ السلام جدوں انہاں دے او عبادت گاہ دے گلی دے بالکل قریب آئے نا تے انہاں دی عبادت گاہ دے وچ کندیلاں لٹکیاں ہوئیاں سی کندیلاں جدوں سرکار انہاں دے اس عبادت گاہ دے قریب پہنچے تے کندیلاں ٹوٹ کے تھلے ڈگ پئیں جدوں کندیلاں ٹوٹ کے تھلے ڈگیاں نا تو یہودی پریشان ہو گیا انہوں نے کہا نہ زلزلہ آیا نہ کوئی طوفان آیا کندیلاں کیویں ڈگ پئیاں انہاں دا جڑا بڑا یہودی عالم سی نا وہ جلدی نال اس باری کھولی باری کھول کے انہیں باری دے وچوں ایک کتاب کڈی کتاب کڈ کے انہیں کتاب نو پڑھنا شروع کیتا تے کتاب پڑھ دیاں نا انہیں ایک جگہ تے جا کے جدو کچھ پڑھیا تے کتاب بند کر کے رکھ دیتی یہودی پوچھتے نے ساڈے یہودی اعظم صاحب دسو کی ہویا وہ یہودی بول کے آکھن لگا کی پوچھدے ہو میں اپنی کتاب وچ پڑھیا ہے بصرہ شہر ہوئے گا یہودیاں دی عید دا دیہڑا ہوئے گا یہودیاں دی عبادت گاہ ہوئے گی تے یہودیاں دی عبادت گاہ دیاں کندیلاں ٹوٹ کے تھلے ڈگن گیاں کیوں ڈگن گیاں ساڑیاں کتاباں جو لکھے ہے وجہ ہوئے گی کہ اینا یہودیاں دی عبادت گاہ دے قریب مسلمانہ دا نبی تشریف لے آئے گا یہ جو لگتا ہے جی میں مسلمانہ دا نبی تھے تشریف لے کے آئے دیکھو کتھے رولا پہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اتھو تشریف لے گئے آقا کریم علیہ السلام نے مال بیچیا خریدیا واپس لے کے جدو آئے نا جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مکان دی چھت تے بیٹھی ہیں تے بے کھریاں سن قافلے دا رستہ کہ کدو قافلہ آئے گا جناب خدیجہ الکبریٰ نے دیکھیا کہ جتے سرکار تشریف لے کے آ رہے سن سرکار علیہ السلام دے اتے بدلی نے سایہ کیتا اور ایک روایت جو فرشتیاں دا بھی ہے کہ فرشتے سایہ کیتا ہے اپنے پران دے نال جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو سرکار نو آندیاں ویکھیا مال سرکار علیہ السلام جڑا بیچیا جو منافع ملیا میسرہ خود کہندہ ہے 40 سالاں چ کدی تجارت ہے کہ انہاں نفع نہیں سی ہویا جنہاں سرکار دی برکت دے نال اللہ نے نفع عطا فرمایا سرکار جدو مکے تشریف لے آئے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نفیسہ نو کیا نفیسہ تو سرکار نال گل کر انہوں نے پوچھ تسی شادی کیوں نہیں کرتے توجہ ہے سارے ہیں دی بھائی جمیں دا تو آڈا ٹھنڈا ٹھنڈا موڑ ہے جو پھر میرا بھی ٹھنڈا ہی ہے ہاں توجہ وہ اندھنے ٹٹ فار ٹیٹ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے میسرہ مال دیتا کہ سارا حساب کتاب جناب خدیجہ الکبریٰ نے نفیسہ نو فرمایا سرکار نو پوچھ نفیسہ سرکار دی بارگاہ چاہے آگے پتہ کی کہندی ہے سرکار تسی شادی کیوں نہیں کر دیں آپ نے فرمایا آجے مکے دے حالات کچھ ٹف نے تھوڑے جائے معاملات سدھے ہوں گے کر لانگے نفیسہ کہنے لگی اگر تو انو رشتہ ہی انجدہ لب جائے جیڑا خرچہ بھی آپ ہی کر لگے تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ کون ہے جڑا خرچہ بھی کرے گا وہ کون تو بی بی نفیسہ بول کے کہنے لگی ہیں وہ خدیجہ الکبریٰ نے وہ خدیجہ الکبریٰ سرکار نے فرمایا کیا خدیجہ میرے نال نکاح کرنا چاہتی ہے نفیسہ نے سر جھکا کے کی تھی سرکار تسی ہاں کرو ادھر تے ہاں ہی ہاں ہے تسی ہاں کرو ادھر تے سرکار اگے ہی ہاں ہے نبی پاک علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا اچھا جی ہاں ہے تو چلو ٹھیک ہے پھر کوٹ ہے جی چلنے ہیں سیدھا جو میں آج کل معاشرے میں چل رہا پیا اماں نو نہیں پتا ابے نو نہیں پتا نہیں چاچے نو تائے کسے نے پتا وہ آدھے جی آئے منڈا کڑی راضی تو کی کرے گا کاجی ہے کڑ کڑ کے اپنے کولوں گلاں بنائیاں میرے نبی نے انج نہیں فرمایا آپ نے فرمایا نفیسہ اگر خدیجہ میرے نال شادی کرن تے رضا مان دے تو پھر انج کر خدیجہ نو کہے اپنے بڑیاں نو میرے بڑیاں کول کلن اے ہی میرے نبی دا اسوہ میرے نبی دی سیرت فرمایا میرے بڑے موجود ہیں اپنے بڑیاں نو بھیج تاکہ رشتے دی گل کر لو جی رشتے منگن واسطے ادھر ادھر گیا رشتہ طے ہو گیا نا پھر دن مقرر ہوئے کس دن برات لے کے آئیے یہ جدن تسی مناسب سمجھو دن طے ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر بھی تشریف فرما سکتے ابو طالب سرکار دے چچا بھی باقی چچا وہ بھی سارے گھر وچ نے تے نبی پاک دی عمر مبارک سی او 25 سال
کنے سال سی بھائی 25 سال سرکار علیہ السلام دی عمر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری فرمائی تیار ہو کے اے تسی ہن 1450 سال بعد دیکھو نا منڈے دا جدن بیاہ ہو آج تو کوئی 15-20 سال پہلا تے کچھ اور صاحب سی تے ہن ہور صاحب اج جدوں ساڈا بیاہ ہویا نا مینوں بڑا یاد ہے ادوں گھر ہی منڈا نہا نو لیندا سی تے گھر ہی تیار جو ہو کے بڑا کرنا تے منڈے دے منہ تے کریم شریم لا لانی کہ چلو ٹر پینا تے اج کل تے اللہ خیر رکھے سویرے فجر دی نماز منڈا ٹر جاندا ہے بیوٹی پارلر تے وہ جا کے پھر کرسی تے بھا کے پتہ نہیں اودے منہ تے کی لائی جاندے نے وہ جانجی سارے بیچارے گھر آوازار ہوندے نے کہ منڈا کدوں آئے او جی منڈا نو اوتھے بیوٹی پارلر والے نائی نے سام کے رکھے او جناب ایس دور دے اندر ماڑے تو ماڑا منڈا بھی ہوئے تے شادی والے دن او بھی نکھر جاندا ہے کہ میں کیا جیڑا کائنات دا سونا جدوں او دلہا بنیا ہوئے گا ادوں کی کیفیت ہوئے گی جدوں میرے آقا دلہا بنے ہون گے اللہ اکبر میرے کریم آقا علیہ السلام جوڑا زیب تن فرمایا نبی پاک علیہ السلام آپ نے ابو بکر صدیق کتب تواریخ اور سیر والے لکھیا سرکار بیٹھے سن تو تھوڑی دیر تو بعد جناب صدیق اکبر آ گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھائی میرے یار آ گئے ہیں جی جناب میں آ گیا فرمایا چل تیرا انتظار کر دے پیسہ سرکار علیہ السلام جناب خدیجہ الکبریٰ دے گھر گئے تو نبی کریم علیہ السلام دے نکاح دا خطبہ نبی پاک دے چچا جناب ابو طالب نے پڑھیا کس نے پڑھیا جناب ابو طالب نے سرکار دا نکاح دا خطبہ پڑھیا اس تو بعد ورقہ بن نوفل نے بھی پڑھیا پھر ابو طالب نے کہا کہ میں کہاں گا کہ جناب خدیجہ دا چچا وہ بھی ساڑھے خطبے دی جڑا نا وہ بھی مطابقہ دے اندر وہ بھی خطبہ پڑھے جناب خدیجہ الکبریٰ دے چچا نے بھی خطبہ پڑھیا اس تو بعد نبی کریم علیہ السلام آپ اٹھے جناب خدیجہ الکبریٰ دے گھر تشریف لے گئے اور کتب تواریخ اور سیر چاندہ جدو میرے کریم آقا علیہ السلام جناب خدیجہ دے بیڑے وچ قدم رکھیا نا تو جناب خدیجہ دے گھر وچ ایک کنیز سی جڑی اکھاں تو انی سی نبینا کنیز سی جدو سرکار علیہ السلام نے جناب خدیجہ دے گھر وچ قدم رکھیا تو سرکار دی نظر اس نبینا کنیز تے پئی تو آپ نے جناب خدیجہ نو فرمایا اے نبینا جی حضور نبینا میرے نبی نے انج ہاتھ اٹھائے یا اللہ میں تیرا بندہ تیری بارگاہ چ دعا کرنا یا اللہ اس نبینا لڑکی دیاں اکھاں درست فرما دے اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ دی دعا نو قبول فرما دے ہویا اس نبینا لڑکی نو بینا فرما دیتا او دیاں اکھاں ٹھیک ہو گئی جدو سرکار علیہ السلام جناب خدیجہ الکبریٰ دے قریب گئے نا تو سرکار نے جڑا جملہ فرمایا آپ نے فرمایا خدیجہ اے اتنے نوکر جی سرکار اے تواڈے نے تے اتنیاں کنیزاں سرکارے بھی آج تو بات تواڈیاں فرمایا اچھا اے میرے نے غلام جی فرمایا میں جو مرضی کرا انہاں دے نال جی تواڈی مرضی آپ نے فرمایا جے میرے اختیار وچ نے آج تو بعد میری ملک وچ نے فرمایا سارے اورا آؤ بھائی سارے فرمایا جاؤ اللہ دی رضا واسطے میں تانوں سارے نو آزاد فرما چھڑے میں سب نو آزاد کر دوں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے شادی والے دن غلاماں نو بھی آزاد فرما دیتا کنیزاں نو بھی آزاد فرما دیتا اور جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر دا سارا مال سارا جڑا کارج مال سی نہ لیا کے بیڑے وچ ٹھیر لایا اور کتب تواریخ اور سیر وچ الفاظ موجود نے اینا مال رکھیا بیڑے دے اندر اتنا سونا تے چاندی ٹھیر اینا سی کہ اے ٹھیر دے ایس پاسے بندہ بیٹھا وہ نظر نہیں سی ہوندا اس پاس اینا اونچا ٹھیر سونے تے چاندی دا حضرت خدیجہ الکبریٰ کر دیا نے حضور اے سارا مال اج تو بعد تہاڈا جویں مرضی خرچ فرماؤ میرے نبی نے فرمایا جویں مرضی خرچ کراں جی جناب آپ نے پھر فرمایا غلاماں فرمایا مکے وچ اعلان کرو جیڑا بھی غریب ہے اج محمد دے در تے آ جائے سرے عام خیرات کیتی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارا مال مکے دے غریباں دے وچ تقسیم فرما دیتا جدو سرکار نے مال تقسیم کیتا لوگ نالے مال لے کے جاندے نے نالے چل دے جاندے نے نالے آندے نے صدا وسدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا رب
روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. سارے مل کے پڑھ سکتے ہو تے آخری شعر مل کے ذرا آکھو سدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا. گرامی قدر حضرات، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائیاں. اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ دے متعلق ارشاد فرمایا جہان دے وچ 4 عورتاں ایسیاں نے جنہاں نو اللہ نے نویکلی شان عطا فرمائی. حضور کیڑیاں کیڑیاں آپ نے فرمایا ایک حضرت آسیہ، ایک حضرت سیدہ مریم، اور ایک میری رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اور ایک میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ. عظیم شان والی حضور دی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سرکار دا نکاح ہویا تے نبی پاک علیہ السلام نے پھر جدو اعلان نبوت فرمایا تے مصطفیٰ کریم دا جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خواتین دے سب تو پہلے کلمہ پڑھنے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو گرامی قدر حضرات، آخری حدیث پاک میں عرض کرنا چاہنا. جناب خدیجہ الکبریٰ جدو نبی پاک علیہ السلام غار حرا میں جا کے اللہ دی عبادت کر دے رہے غار حرا میں. ایک دن جناب خدیجہ الکبریٰ نے ایک برتن دے وچ کھانا پایا اور پانی لیا، روٹی لئی تے لے کے نہ تے آپ غار حرا تے جا رہے ہیں. کیسی وفادار سرکار دی زوجہ محترمہ سے. تواڈے چوں کوئی بندہ غار حرا تے گیا جی؟ اس پورے مجمع کے بلا صرف علامہ صاحب گیا. ماشاءاللہ. اللہ پاک دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ اس محفل دے صدقے ساریاں نوں لے جائے. میں قبلہ اس غار دے ہوتے گیا، آج میں دیکھا ہے 1450 سال آج تے ہوتے وہ سیڑھیاں بن گئی، سٹیپ بنا دیتے چڑھنے والے واسطے آسانی ہے. لیکن یہ میں ادوں دی گل کر رہی ہوں جدوں یہ سیڑھیاں نہیں سن بنیاں، صرف پتھر ہی پتھر سن. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار واسطے کھانا لے کے جدوں ہوتے گئیاں اتے جا رہی ہیں سن تے جناب جبریل سرکار دی بارگاہ چاہے آ کے کہندے نے سرکار اے تھلے حضرت خدیجہ تواڈے واسطے کھانا لے کے آ رہی ہیں. سرکار جدوں اے تواڈے کول آئے نا تے سرکار جناب خدیجہ نو میرے والوں بھی سلام کہنا تے رب والوں بھی سلام کہنا. اتنی عظمت والی خاتون ہے کہ جبریل نے بھی سلام کیا اور رب العالمین نے بھی سلام کیا. تو جدو جناب خدیجہ الکبریٰ دا آخری ویلا آیا تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا نو آپ نے فرمایا بیٹی میں تیرے بابا نال بڑے زندگی دا عرصہ گزارے ہیں تے کدی کسے شاید میں مطالبہ نہیں کیتا تے آج بھی میں انہاں دے کولوں بظاہر خود مطالبہ نہیں کر رہی تینوں کہہ رہی ہیں جدوں میرا وصال ہو جائے تو میری تمنا ہے جیڑی چادر تواڈے ابا جی اپنے اوتے لیندے نے نا وہ چادر اوڑھ کے جس چادر وچ وحی خداوندی دا نزول ہوندا ہے نا میری تمنا ہے کہ میرے وصال تو بعد کفن دی تھاں تے مینوں اس چادر نال کفن دیتا جائے. میری یہ تمنا ہے. تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے حضور دی بارگاہ چرچ کی حضور میری اماں جی دی اے تمنا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جدوں سنیا تو آپ دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے. حدیث شریف وچ ہوندا جدوں سرکار دی آنکھاں چوں آنسو آئے فنازل جبریل اسے ٹائم جناب جبریل آ گئے. تو جبریل آ کے عرض کردے نے سونے ہاں اے تواڈی رفیقہ یاد خدیجہ الکبریٰ نے تواڈے کولوں چادر دا مطالبہ کیتا ہے. سونیا اللہ پہ فرماندا ہے تساں تے جڑی چادر دینی او دینی ہوئی ہے پر اسی اعلان کرنے ہاں اسی خدیجہ نو اپنی رحمت دیاں چادراں وچ کج لیا. ایسی عظمت والی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مبارکباد دے مستحق نے جناب رائے محمد قاسم صاحب جنہ نے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نکاح آپ دی شادی دی گفتگو سننے واسطے میں نے حکم فرمایا. اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ ساڑی حاضری قبول فرمائے, اللہ نماز پنجگانہ دی توفیق عطا فرمائے. اے جتے بیٹھے ہیں مسجد دی جگہ ہے ماشاءاللہ, مطلب ہے کنال کو گلی جے کہ تھوڑی ہے. اچھا ماشاءاللہ بڑی گل ہے. اللہ کرے انہیں جڑی کنال بن جانی ہے کنال کو دے وچ بندے بھی کنال جنے ہوں. اور نہیں تے مسیتاں تے بڑیاں بڑیاں بنا لینا تے صاحب اج 3 ہی بندے کھلوتے ہوندے. بعد پنڈا جیسے سیالکوٹ دے علاقے ایک پنڈ گیا پوری وگے چ مسجد تے بڑی خوبصورت مسجد بنائی. عشاء دا ٹائم سی مسجد وچ میں گیا تے میں کہا یار نماز واسطے میں کہا مولوی صاحب کسی نے کہا جی اساں مولوی رکھے ہی کوئی نہیں. میں حیران ہو گیا. میں کہا جی کیوں؟ آندے نے جی ساڈے تو تنخواہ نہیں دتی جاندی. میں کہتے ہیں جڑی محفل کرائی جی یہ تے کتنا کو خرچہ؟ آندے نے تقریباً 5 لاکھ روپیہ اسی ہر سال لانے محفل تے. بڑے بڑے نعت خان سدے انہوں نے جڑے 60 ہزار روپیہ نہیں لیندے جی, 60 70 ہزار روپیہ وہ نعت خان نہ سدے. انہوں نے کہا جی اسی 5 لاکھ روپیہ محفل تے لانے ہیں. وہ میں کہا خدا دے بندیو 5 لاکھ تساں محفل تے لا دیتا, یہ دے وچوں تسی 80 ہزار ہی رکھ لیندے تے پورے سال دیاں مولوی دیاں تنخواہاں جنیاں کو تسی مولویاں نو دیندے ہو. ناراض تے نہیں ہو گیا؟ ہو بھی جاؤ تے گل ٹھیک ہے. ویسے ساڈے تنخواہاں انیاں کو دیندے نے, بڑی چھال مارن گے 10,000 تنخواہ دے دیں. مولوی بڑی ہے, مولوی نے کی مرنا تنخواہ نہیں لے کے. جی میں تواڈے بال بچے نے مولویاں دے بھی بال بچے ہوندے جی, صحیح گل جی. انہاں دے بھی رشتہ دار ہوندے جی, بہن بھرا چاچے تائی مرن جین انہاں چ بھی ہوندا ہے. انہاں بھی جُتی کپڑے لینے ہوندے ہیں. تو ساڈی تمنا دی ساڈی 50,000 بھی تنخواہ ہوے نا اسی آنے بھی اس واری اللہ کرے 5,000 گورنمنٹ ساڈی اور ودا دینا تے مولوی دی 30,000 تو پھر بھی 25,000 ہی کر چھڑ دے. اوندا نہیں بڑی ہے نہیں بڑی مولوی نے. اس واسطے میں کہا او خدا دے بندیو جے تسی 80,000 بھی رکھ لیندے تے پورے سال دیاں مولوی دیاں تنخواہاں سن. انہاں کہا جی او بس جی نہیں رکھی جاندی. تے نماز دا ٹائم تے میں کہا نماز کیویں پڑھ دے؟ انہاں کہا جی جیڑا ہوندا اپنی اپنی پڑھ کے ٹر جائے. وہ علامہ اقبال دے دور وچ نا لاہور تسی اللہ تانوں لے جائے تے اوتھے شالمی دے اگے پیچھے نا ایک مسجد ہے, کیوں جو شالمی دے قریب ہے نا او مسجد دا نام ہے مسجد شبر. او دا کیس لگا سی ہندوؤں دا تے مسلماناں دا, تے او مسلماناں دے حق وچ ہو گیا کیس. او راتوں رات مسلماناں نے اس جگہ تے مسجد بنا لی. او چاند دن لنگے تے علامہ اقبال اوتھوں لنگے نا کولوں دی کہ وہ مسجد بڑی خوبصورت بنی تے اندر نمازی کوئی بھی نہیں سی. نماز دا ٹائم تے بندہ کوئی نہ. تو علامہ اقبال دیکھ کے پھر رویا. انہوں نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. انہوں نے کہا ایڈا جذبہ مسلمانہ جو راتوں رات مسجد بنا دیتی ہے پر نماز پڑھنے والا بندہ کوئی نہیں آیا. اس واسطے دعا ہے اللہ یہ مسجد بھی بنائے تے مسجد جو نماز پڑھنے والے اللہ نمازی بھی بنائے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا اللہ میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے. کھڑے ہو کے 2 شعر درود و سلام دیتے اس تو بعد دعا مانگتے. رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جس سہانی گھڑی چمکت ہے واقع چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم و صلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار.
یا الہ العالمین ساڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ دوست احباب نے جس عقیدت و محبت نال اس محفل دا اہتمام کیتا ہے انہاں دی کاوش نو قبول فرما کے انہاں واسطے اس نو دارائن دیاں ساعتاں دا باعث بنا، بیماراں نو صحت و تندرستی عطا فرما، مقروضاں نو قرضیاں تو رہائی عطا فرما، بے روزگاراں نو رزق حلال عطا فرما، ملک پاکستان نو سالمیت و بقا عطا فرما، مسلمان جتنے بھی آزادی دی خاطر جنگ لڑ رہے ہیں سب نو فتح و کامرانی عطا فرما، جتنے بھی دوست احباب آئے نے سب دے یا اللہ علم عمل عمر اچ برکتاں وسعت عطا فرما، کاروبار زندگی اچ برکتاں عطا فرما، رائے محمد قاسم صاحب دے مال جان رزق اولاد اچ خیر و برکت عطا فرما، انہاں دے نال جنہیں دوستاں نے مل کے تعاون کیتا ہے سب دی اس کاوش کو قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔